الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. برادران اسلام، آج جس موضوع پہ میں نے بات کرنی ہے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب حدیث مبارکہ کی روشنی میں لوگوں میں اللہ اور اس کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کان احب النساء الى رسول اللہ فاطمۃ ومن الرجال علی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی شہزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت جمیع بن عمیر تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں اپنی خالہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا. پھر میں نے ان سے پوچھا لوگوں میں کون حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھے؟ انہوں نے فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. پھر عرض کیا گیا اور مردوں میں سے کون سب سے زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا اس کا خاوند، اگرچہ مجھے ان کا زیادہ روزے رکھنا اور زیادہ قیام کرنا معلوم نہیں. حضرت جمیع ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں اپنی والدہ کے ہمراہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حاضر ہوا. میں نے پردہ کے پیچھے سے آواز سنی. ام المؤمنین میری والدہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھ رہی تھی. انہوں نے فرمایا آپ مجھ سے شخص کے بارے میں پوچھ رہی ہو، باخدا میرے علم میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ محبوب نہ تھا، اور نہ ہی روئے زمین پر ان کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کوئی عورت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبوب تھی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی یا اللہ اپنے مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے پاس اسے بھیج جو مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کہ میں نے دعا کی یا اللہ کسی انصاری کو اس دعا کا مصداق بنا دے. اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہیں. وہ واپس چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر تشریف لائے اور دروازہ کھٹکھٹایا. پھر میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مشغول ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اس کے لیے دروازہ کھول دو. وہ اندر داخل ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تجھے کس نے میرے پاس آنے سے روکا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ 3 میں سے آخری بار ہے کہ انس مجھے یہ کہہ کر واپس کرتے رہے کہ آپ کسی کام میں مشغول ہیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرے اس عمل کی وجہ دریافت کی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ کو دعا کرتے سن لیا تھا، پس میری خواہش تھی کہ یہ خوش نصیب شخص انصار میں سے ہو. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنی قوم سے پیار کرتا ہے.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا دار الحکمت وعلی بابها۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو کوئی علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، لہٰذا جو اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا نَزَلَتْ آيَةٌ إِلَّا وَقَدْ عَلِمْتُ فِي مَا نَزَلَتْ وَأَيْنَ نَزَلَتْ وَعَلَيَّ من نزلت ان ربی وہب لی قلبا عقولا ولسانا طلقا۔ میں قرآن کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کسی کے بارے میں کس جگہ اور کس پر نازل ہوئی، بے شک میرے رب نے مجھے زیادہ سمجھ والا دل اور فصیح زبان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو دفیع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں قال علی سلونی عن کتاب اللہ فإنه لیس من آیت الا وقد عرفت بلیل نزلت ام بنہار فی سہل ام فی جبل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے کتاب اللہ کے بارے میں سوال کرو، بس بے شک کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نہ جانتا ہوں کہ وہ دن کو نازل ہوئی یا رات کو پہاڑ میں نازل ہوئی یا میدان میں۔ حضرت عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہ قیل لعلی ما لك اکثر اصحاب رسول اللہ حدیثا قال انی کنت اذا سألته انبأنی واذا سکت دعنی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ کثرت سے حدیث روایت کرنے والے ہیں، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے، اور جب میں خاموش ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات شروع فرماتے تھے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا، میں عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے بھیج رہے ہیں جبکہ میں نوعمر ہوں اور فیصلہ کرنے کا بھی مجھے علم نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ عن قریب تمہارے دل کو ہدایت عطا کر دے گا اور تمہاری زبان اس پر قائم کر دے گا۔ جب بھی فریقین تمہارے سامنے بیٹھ جائیں تو جلدی سے فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، جیسے تم نے پہلے کی سنی تھی، یہ طریقہ کار تمہارے لیے فیصلہ کو واضح کر دے گا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ اس دعا کے بعد میں کبھی بھی فیصلہ کرنے میں شک نہیں پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھیج رہے ہیں کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کروں، حالانکہ میں نوجوان ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ فیصلہ کیا ہے۔ بس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس میرے سینے پر مارا، پھر فرمایا اے اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما اور اس کی زبان کو حق پر قائم رکھ۔ فرمایا اس کے بعد میں نے دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی بھی شک نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اہل مدینہ میں سب سے اچھا فیصلہ فرمانے والا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا علی ہم سب سے بہتر اور صائب فیصلہ فرمانے والے ہیں اور ابی بن کعب ہم سب سے بڑھ کر قاری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ناقابل حل اور مشکل مسئلہ سے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوتے تھے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے
4 آدمیوں سے محبت کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کے نام بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ علی بھی انہی میں سے ہے اور باقی 3 ابو ذر، مقداد اور سلمان ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ان سے محبت کرنے کا حکم فرمایا اور فرمایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور اس سے اناج اور نباتات اگائے اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے عہد ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور صرف منافق ہی مجھ سے بغض رکھے گا۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور کوئی منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ عدی بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے اس زمانے کے لوگوں میں سے ہوں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کوئی منافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کر سکتا اور کوئی مومن اس سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ہم انصار لوگ منافقین کو ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بغض کی وجہ سے پہچانتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے اندر منافقین کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کی وجہ سے ہی پہچانتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ان کی بادشاہت انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ان کے برے سلوک کی وجہ چھین لی اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے اس کی بادشاہت کو علی کے ساتھ بغض کی وجہ سے چھین لے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام کے گھروں کے دروازے مسجد نبوی کے صحن میں کھلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا علی کا دروازہ چھوڑ کر باقی دروازوں کو بند کر دو۔ راوی نے کہا کہ اس کے بارے میں لوگوں نے چہمگوئیاں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا میں نے علی کے دروازے کو چھوڑ کر باقی سب دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم میں سے کچھ لوگوں نے اس کے متعلق باتیں کی، باخدا میں نے اپنی طرف سے کسی چیز کو بند کیا نہ کھولا، میں نے تو بس اس امر کی پیروی کی جس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں بند کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی حالت جنابت میں بھی مسجد میں داخل ہو سکتا ہے کیونکہ یہی اس کا راستہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے گھر کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خصلتیں عطا کی گئیں، ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے سرخ قیمتی اونٹوں کے ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور وہ 3 خصلتیں یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی شہزادی سے کیا جس سے ان کی اولاد ہوئی، اور دوسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے مگر ان کا دروازہ مسجد میں رہا، اور تیسری یہ کہ ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن جھنڈا عطا فرمایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے علاوہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کیا صرف میرے آنے جانے کے لیے راستہ رکھنے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا حکم نہیں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے علاوہ سب دروازے بند کر دیے، اور بسا اوقات
وہ حالت جنابت میں بھی مسجد سے گزر جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت طلیق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کرتے۔ بس میں نے آپ سے پوچھا ہے ابا جان کیا وجہ ہے کہ آپ کثرت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی طرف تکتے رہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے میری بیٹی میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ حضرت ابو حازم سے روایت ہے ایک شخص نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے اس وقت کے حاکم مدینہ کی شکایت کی کہ وہ برسر منبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ وہ ان کو ابو تراب کہتا ہے۔ اس پر حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ نے ہنس دیا اور فرمایا خدا کی قسم ان کا یہ نام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی نام ان سے بڑھ کر محبوب نہ تھا۔ میں نے حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے کی پوری حدیث سننے کی خواہش کی۔ میں نے عرض کیا اے ابو عباس واقعہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گھر تشریف لے گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا مسجد میں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم وہاں ان کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چادر ان کے پہلو سے سرک گئی ہے اور ان کے جسم پر دھول لگ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پشت سے دھول جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے اٹھو اے ابو تراب، اٹھو اے ابو تراب۔ ابو حازم حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب سے بڑھ کر کوئی نام محبوب نہ تھا۔ جب ان کو ابو تراب کے نام سے بلایا جاتا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ راوی نے ان سے کہا ہمیں وہ واقعہ سنائیے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو تراب کیسے رکھا گیا؟ انہوں نے کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ عرض کیا میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی جس پر وہ خفا ہو کر باہر چلے گئے اور گھر پر قیلولہ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص سے فرمایا جاؤ تلاش کرو وہ کہاں ہیں۔ اس شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ مسجد میں سو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں جبکہ ان کی چادر ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے اے ابو تراب مٹی والے اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سردار عرب کو بلاؤ۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبقت لے جانے والے تین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان پر ایمان لا کر سبقت لے جانے والے حضرت یوشع بن نون ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سبقت لے جانے والے صاحب یاسین ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سبقت لے جانے والے علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شب معراج وحی کے ذریعے مجھے علی کی 3 صفات کی خبر دی، یہ کہ وہ تمام مومن کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں، اور قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اتری ہے، اور انہوں نے فرمایا اس سے مراد مومنین کے دلوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر اکٹھے آئیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگ جدا جدا نسب سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ میں اور علی ایک ہی نسب سے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی جنتی آیات حضرت علی کے حق میں نازل ہوئی، کسی اور کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قرآن کریم کی 300 آیات نازل ہوئی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضرت علی اور باقی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین۔